الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. میرے انتہائی واجب الاحترام شرکائے سالانہ ختم نبوت کورس، علماء کرام، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں اور آپ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے اس مشن کے لیے اور اس میں اپنی زندگی کو مصروف رکھنے کے لیے اور دشمن سے مقابلے کا ہتھیار اپنے ہاتھ میں تھامنے اور سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قبول فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اس مقصد کے لیے زندگی کا جتنا زیادہ سے زیادہ حصہ ہمارا کسی کام آ جائے وہ ہماری دنیا کی بھی کمائی ہے اور آخرت کی بھی کمائی ہے. جو کتاب آپ حضرات کے سامنے موجود ہے، بلا تمہید عقیدے پر گفتگو ہمارے بڑے اساتذہ کرام کر رہے ہیں اور کریں گے. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب چنیوٹی نور اللہ مرقدہ، جو اس کورس کے ابتدائی کئی برس تک یہاں پر پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے. بہت سادہ مزاج، دیکھنے میں ایک عام سا آدمی نظر آتا، لیکن اس عنوان پر بہت ہی زیادہ مہارت اور بہت ہی زیادہ قابلیت، بہت محنت انہوں نے کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا. نصیب ایسے اچھے کہ معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی اموی نور اللہ مرقدہ، اس کا اشاریہ انہوں نے مرتب کیا کہ اس میں کیا کیا، کہاں کہاں، کون کون سا عنوانات پر، کس کس صفحے پر، کس جلد میں کیا ہے، تاکہ اسے تلاش کرنا آسان ہو جائے. تو پوری 8 جلدوں کا اشاریہ مرتب کر کے ذاتی طور پر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو بھیجا. انہوں نے پسند کیا اس کام کو، انہوں نے تحسین کی نگاہ سے دیکھا، سراہا اور اسے اپنے ادارے سے شائع بھی کر دیا. اور اس کے انعام کے طور پر، اس خوشی کے اظہار کے لیے انہوں نے حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو، جو گویا کہ تقریباً ایک کرائے کے مکان میں رہنے والا آدمی تھا، 2-3 بچے، انہیں عمرے کے سفر پر اپنی جانب سے روانہ کر دیا. وہاں پہنچے اور مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا اور جنت البقیع میں دفن ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مقام انہیں عطا فرمایا، یہ شان عطا فرمائی. انہوں نے اس پر بہت محنت کی. مرزا کی 23 جلدوں پر مشتمل کتابوں کا جو ذخیرہ ہے، جسے روحانی خزائن قادیانی جماعت کہتی ہے، اس کا ٹائٹل آپ حضرات کے سامنے ہے. ان 23 جلدوں کا مطالعہ کیا اور اس کے علاوہ اس کے ملفوظات کا مجموعہ ہے 2-3 جلدوں میں، اس کا مطالعہ کیا. سیرت المہدی مرزا قادیانی کے بیٹے نے لکھی، اس کو حاصل کیا
پاکستان میں کچھ لگائی گئی پابندیوں کے بدلے میں قادیانی کتب یہاں سے شائع بھی نہیں ہو سکتی تھیں، اور اگر وہ کرتے بھی تھے تو وہ ظاہر ہے کہ اسے عام ظاہر نہیں کرتے تھے، کھلے طور پر بیچتے نہیں تھے۔ تو مختلف قادیانیوں سے دوستی گانٹ کر، تعلق اچھا بنا کر، ان کے ذریعے سے وہاں سے قادیانی کتب حاصل کرتے تھے، اور پھر جب کسی کتاب کا سراغ مل جاتا کہ یہ چند نسخے مل جائیں گے تو پھر اپنے متعلقہ مختلف اداروں سے، علماء سے رابطہ کرتے بھی فلاں کتاب مل رہی ہے، چاہیے تو بتاؤ لے دیں۔ تو اس طرح ہم نے بھی ان کے ذریعے سے سیرت المہدی کا جدید ایڈیشن حاصل کیا، بلکہ 2 یا 3 نسخے لیے اس کی جماعت کے مختلف مراکز کے لیے۔ جب دشمن سے نبرد آزما ہے تو کم از کم اسلحہ تو ہونا چاہیے نا پاس، پتہ تو ہو کہ وہ کہاں سے وار کرتا ہے اور کیسے وار کرتا ہے۔ ویسے تو قادیانیت کے متعلق سب کا متفقہ فیصلہ ہے اور امت کا فیصلہ ہے، اور یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ کافر ہیں، ان سے تعلقات رکھنا جائز نہیں ہے، خرید و فروخت جائز نہیں ہے، لین دین منع ہے۔ لیکن ایک داعی کے لیے جس نے دین اسلام کی دعوت کو لے کر چلنا ہے، اگر وہ اس نیت سے، اس محنت کی غرض سے کسی کے ساتھ تعلق کو اگر بہتر کرتا ہے تو دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہر شخص نہیں، داعی جو خود مضبوط ہو اور وہ خاموشی سے محنت کر رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی کا مشن ہے وہ یہی تھا۔ آپ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کفار کو، جو لوگ مسلمان نہیں تھے، انہیں دوزخ کے گڑھوں سے نکال کر جنت کی طرف لانے کی محنت کرتے رہے۔ حضور انہیں جنت کی طرف لانے کی محنت کرتے رہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی پر انفرادی طور پر محنت شروع کریں گے، اس سے بات چیت کریں گے، گپ شپ کے انداز میں اسے حوالے دکھائیں گے، اسے دکھائیں گے کہ تمہارا مذہب جس پر تم بھول کے ساتھ جڑے ہوئے ان لوگوں کے مغالطے میں آ گئے ہو وہ غلط ہے، اس کے لیے انداز، اسلوب، گفتگو کا طریقہ مختلف ہوگا۔ جہاں ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، لگانے چاہیے، ایمان کا اظہار ہے۔ جہاں ہم کافر بھی کہتے ہیں، کہنا چاہیے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں، بالکل پکے کافر ہیں۔ اور ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ قانون کے تحت بھی اب آپ لوگ کافر ہو چکے ہو، اس کو تسلیم کرو۔ وہ قانون کو نہیں مانتے، انہیں قانون کو ماننا چاہیے۔ ہمارا مطالبہ اب تک یہ ہے 74 سے لے کر آج تک کہ قانون کا یعنی عمل درآمد نہیں ہے قانون پر پاکستان میں، اور قادیانی اتنے منہ زور ہیں کہ انہوں نے قانون کو کھڈے لائن لگایا ہوا ہے، اور اتنے غالب ہیں کہ چناب نگر میں قانون کی رٹ قائم نہیں ہے۔ میری ذمہ داری جماعت نے گزشتہ 4 برس سے وہیں لگائی ہے، اور ہمارے استاد مولانا محمد مغیرہ صاحب گزشتہ 32 سال سے وہاں پر ہیں۔ جماعت کا مرکز مسجد احرار، جو مسلمانوں کی پہلی جامع مسجد وہاں قائم ہوئی، ابناء امیر شریعت رحمہ اللہ نے وہاں جان جوکھوں میں ڈال کر اس مرکز کو آباد کیا۔ تو وہاں کی ذمہ داری ہے آپ وہاں جائیں۔ پورا شہر جو ہے وہ قادیانی جو کیمرے ہیں، قادیانی پورا نظام ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ آپ شہر سے داخل ہوتے ہیں اور پورے شہر میں گھوم جاتے ہیں، آپ ان کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہیں، آپ ان کے کیمروں سے اوجھل نہیں ہیں کہیں بھی۔ انہیں معلوم ہے کہ کون سا آدمی، کون سی سواری، کون سا فرد، کون سی چیز کس راستے سے شہر میں داخل ہوئی اور کس راستے سے باہر نکلی ہے۔ وہ آپ کو کہیں کچھ نہ، لیکن وہ نوٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ان کی چنگیاں بنی ہوئی ہیں، چوکیاں لگی ہوئی ہیں، 2-2 4-4 6-6 لوگ وہاں بیٹھے ہیں۔ دن کے پہرے الگ ہیں، رات کے پہرے الگ ہیں۔ پہلے وہ روکا کرتے تھے، اب وہ روکتے نہیں، لیکن پورا تعاقب کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو پوری اسٹیٹ قائم ہے وہاں پر۔ تو ان میں سے اگر کوئی لوگ ٹوٹ کر واپس آ جائیں اور وہ دین کی دعوت کو قبول کر لیں تو ہمارا کیا نقصان ہے بھائی؟ ہمارا تو کوئی نقصان نہیں۔ تو 1-2 افراد سے اگر ذاتی رابطہ کسی کا اس انداز سے ہو جائے کہ دعوتی میدان میں وہ کام کرنے والا آدمی ہو، خود مضبوط ہو اور اس سارے معاملے کو جانتا ہو، قادیانیت سے واقف ہو، ان کے حوالہ جات اس کو یاد ہوں،
اور ٹھنڈے دماغ سے اس سے بیٹھ کے بات کریں، تو اللہ کی بارگاہ میں قوی امید ہے کہ ایسی باتیں قادیانی کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں مرزا غلام قادیانی کی، کہ اگر انہیں کھول کر دکھا دیا جائے، پڑھا دیا جائے، تو قادیانی فوراً مان جائیں گے اور مجبور ہوں گے کہ یہ ہے کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قادیانی جماعت کے افراد کو اپنی کتب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ان کی جماعت کی طرف سے۔ مثال کے طور پر مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے تذکرہ، جو اس کے کشوف، الہامات اور وحی کا مجموعہ ہے۔ ان کے نزدیک تذکرہ جو کتاب ہے یہ مجموعہ وحی و الہامات و کشوف ہے مرزا قادیانی کا، اور انہوں نے سن وائز، سالوں کی ترتیب کے اعتبار سے کہ کس سال کس مہینے کون سی وحی نازل ہوئی، وہ 1900 سے شروع کر کے آگے تک وہ چل رہے ہیں، بلکہ 1800 کچھ کی بھی وحیاں اس کے اندر شامل ہیں، اس کی کشوف بھی شامل ہے، عربی بھی ہے، اردو بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کتاب کو بھی مرزائیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ ایک پیغمبر ہے نعوذ باللہ، اس پیغمبر پر وحی آئی ہے اور اس کی امت کو اس وحی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی قرآن کریم، ہمارا بچہ شوق سے قرآن کریم پڑھتا ہے، بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو اسے قرآن کریم کی آیتیں یاد کروانی شروع کر دی جاتی ہیں کئی گھروں کے اندر، اور یہ صحابہ کی سنت اور ان کا معمول ہے کہ بچہ بولنا شروع کرے تو سیدنا عمر بن خطاب سے غالباً روایت ہے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والی آیت، پورا عقیدہ توحید اس کے اندر ہے، یہ بچے کو یاد کروائی جائے تاکہ وہ مسلمان کا بچہ ہے تو اس کے گھر میں جب پیدا ہو بولنا شروع کرے تو کم از کم کلمہ توحید تو اس کی زبان پر ہو۔ قادیانیوں کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی گفتگو جو ہے وہ تمہاری عقلوں سے اوپر کی باتیں ہیں، لہٰذا وہ تمہیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ ہمارے جو مربیان سلسلہ ہیں، یہ سلسلہ احمدیہ اس کو بولتے ہیں، ہمارے جو مربیان سلسلہ احمدیہ ہیں وہ آپ کو اس کو تسہیل کر کے، اس کو مرتب کر کے جو نصاب دیں آپ وہ پڑھیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس نصاب میں مرزا بھی کہتا ہے کہ قرآن پڑھو، غلط تو نہیں کہتا ہو، اس نصاب میں لکھا ہے کہ مرزا بھی کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے بہت مانگو، رو رو کر تہجدیں پڑھو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں کا خیال کرو، ہمسایوں کے حقوق ادا کرو، اچھے مسلمان بن کے رہو۔ کون کہتا ہے یہ غلط ہے؟ ٹھیک ہے یہ باتیں، لیکن یہی بتائی جائیں گی تو ظاہر ہے کہ وہ ٹھیک ہی شمار ہوگا، اور جب اس کی اصل جو بکواسیات ہیں ان کے جب پول کھولے جائیں گے تو اس پر قادیانی خود بھی پریشان ہوں گے کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو ہم نے پہلے نہیں سنا، یہ تو ہم نے پہلے نہیں پڑھا، یہ تو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ تو ان سے یہ کہا جاتا بھائی کم از کم اپنے جو تمہارے نام نہاد نبی صاحب ہیں ان کی کم از کم کتابیں کھولو تو صحیح، کتابیں حاصل تو کرو، جماعت سے اس کی تو اجازت دو کہ ہم اگر حق پر ہیں تو ہمیں حق والی کتابیں پڑھنے کی اجازت دی جائے، ہمیں روکتے کیوں ہو تم؟ لہٰذا آج کی اس نشست میں اور آگے ایک آدھ نشست اور میرے ذمے ہے، اس میں ہم مرزا غلام قادیانی کی کتابوں سے کچھ حوالے ایسے دیکھیں گے۔ کتاب تو آپ کے سامنے موجود ہے، اصل میں اس ظاہری سکرین کا مقصد یہ تھا جس میں مرزا غلام قادیانی ایک عنوان پر پہلے کچھ بات کرتا ہے اور دوسری بات کچھ اور کرتا ہے۔ پہلے اس کے حق میں بات کرتا ہے، پھر اسی کے خلاف اس کا اپنا عمل موجود ہے، یا اس کے خلاف اس کی بات موجود ہے یا اس کے خلاف اس کا عمل موجود ہے۔ مثال کے طور پر کتاب کے عنوان سے قبل پہلا عنوان ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مرزائی جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قادیانی جماعت کا عقیدہ ہے، آپ کسی بھی مرزائی سے ملیں گے پوچھیں گے کہ حضور آخری نبی ہے، کہیں گے بالکل آخری نبی ہیں، ہم مانتے ہیں آخری نبی ہیں۔ تو مرزا کیا ہے؟ وہ کہیں گے مرزا غلام احمد قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل اور بروز ہے۔ ظل اور بروز ہے، ظل معنی سایہ ہے، بروز معنی کہ وہی وجود نئی شکل میں دوبارہ پھر سے آ گیا ہے، اور یہ اس نے متعدد جگہ پر لکھا بھی ہے اپنی کتابوں کے اندر، وہیں سے اس نے یہ حاصل کیا۔ کہے گا یہ کوئی نئی نبوت نہیں ہے، نئی شریعت نہیں ہے، نیا قانون نہیں ہے، نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ وہی سب کچھ ہے، اور اس پہ عقلی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے
کہ دیکھو 1400 برس گزر گئے اور پتہ نہیں قیامت کب آنی ہے اللہ کے علم میں ہے، تب تک ہم وحی کی رہنمائی کے بغیر کیسے وقت گزاریں؟ تب تک وحی کی رہنمائی کے بغیر، پیغمبر کی رہنمائی کے بغیر کیسے وقت گزاریں؟ مسائل روز بروز نئے آ رہے ہیں، لوگوں کو بہت سے مسائل درپیش ہیں، آپ صرف اور صرف یعنی قیاس پر چلتے رہیں گے، آپ صرف اور صرف جو ہے وہ اجتہاد پر چلتے رہیں گے، امت کے لوگ فیصلے کرتے رہیں گے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بہت سی چیزیں اور بھی آئیں، بہت سے کام، مثلا آج کل آپ دیکھ لیں کہ ہمارے زمانے میں نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، اسلامی بینکنگ ہے اور فلاں اور فلاں اور فلاں، تو ظاہر ہے کہ اس میں اجتہادات چل رہے ہیں، اور دیگر مسائل بہت سارے، ان کا کیا کیا جائے، اس کے حلال حرام کس سے پوچھیں؟ تو یہ یعنی ایک عقلی دلیل انہوں نے اس انداز سے پیش کر، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان سے بندہ پوچھے کہ اس سے پہلے جو لوگ گزر گئے تھے 1400 سال میں، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ اور اب قیامت تک تم بھی کہتے ہو کہ اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اب خلافت چلے گی، تو پھر بھی تو ہم وحی کے بغیر ہی رہیں گے۔ تو اگر وحی کی اتنی ہی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ ہر موقع پر رہنمائی ضروری ہے، تو پھر تو قیامت تک نبی کا مستقل ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی نبی۔ 1400 سال کے اندر بھی کوئی نبی نہیں سوائے مرزا غلام قادیانی کے، اور اس کے بعد بھی قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں، صرف اسی کی ہی ضرورت محسوس ہوئی درمیان کے اندر آ کے، وہ بھی چند سال کے لیے بس، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اور وہ بھی ایسا انسان کہ جس کے اوپر یعنی امت کا ایک طبقہ بھی کبھی متفق نہیں ہوا، پوری امت تو امت رہی، امت کا ایک طبقہ بھی کبھی متفق نہیں ہوا کہ وہ کوئی شریف آدمی بھی تھا کہ نہیں تھا۔ تو پہلی بات جو ہمارے سبق میں ہے، عقیدہ ختم نبوت پر مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے؟ پہلے وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں مرزا غلام قادیانی اور اس کی ذریت ساری کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ بالکل درست عقیدہ ہے، بالکل صحیح عقیدہ ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور آگے چل کر مختلف مقامات پر پھر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ عقیدہ غلط ہے، اور اس عقیدے کے ماننے والے بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ بالکل درست بات نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم کی واضح آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے اپنی کتاب میں، ازالہ اوہام اس کی کتاب ہے، اور اس روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 432 ہے، جس پر وہ پیچھے گفتگو کو چل رہی ہے تسلسل، اس کے بعد آگے آ کر کہتا ہے اس ساری گفتگو کے بعد کہ ابھی ثابت ہو چکا کہ اب وحی رسالت تا قیامت منقطع ہے، ابھی ثابت ہو چکا کہ اب وحی رسالت تا قیامت منقطع ہے، اس سے واضح ہو گیا کہ اب نبوت نہیں ہے۔ اور ایک اور حوالہ اس کا، جلد 22 روحانی خزائن صفحہ نمبر 688، اس میں لکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے، بالکل وضاحت کے ساتھ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد آگے چل کر مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے پھر یعنی وہ پلٹا کھاتے ہیں، اور تصویر کا دوسرا رخ سامنے آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ ایک لغو اور باطل عقیدہ ہے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں۔ انہی کتابوں میں، انہی صفحات میں کچھ صفحے آگے کچھ اور ہے، کچھ صفحے پیچھے کچھ اور ہے، کسی جلد میں کچھ لکھا ہوا، کسی جلد میں کچھ لکھا ہوا، ظاہر ہے وہ نہ پڑھیں نہ انہیں اندازہ ہو، جو پڑھتے ہیں وہ سٹپٹا جاتے ہیں اور پریشان ہو کر علماء کے پاس بھاگتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اپنے مربیوں کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں بھائی تم نہ پڑھو، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، وہ کہتے ہیں سمجھ نہ آنے کی کیا بات ہے، ہمیں مغالطہ ہو رہا ہے، مغالطہ دور کیا جائے۔ جب وہ نہیں دور کرتے کہتے ہیں وہ علماء کے پاس چوری رابطے کرتے ہیں، جب چوری رابطہ کرتے ہیں تو وہ انہیں بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں، حوالہ بھی دکھاتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے ایک رپورٹ تیار کی گزشتہ مہینے مختلف مقامات پر جو قادیانی مسلمان ہوئے، کم و بیش 40 کے قریب ایک مہینے میں مرزائی مسلمان ہوئے، ہمارے یعنی علم میں مختلف علاقوں کی رپورٹس آئی ہیں۔ صرف 11 قادیانی لاہور کے بھگت پورہ ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک ہی خاندان کے لوگ مسلمان ہوئے، اور مجھے وہاں سے ایک دوست کا فون آیا
انہوں نے کہا کہ آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ جس آدمی نے اس کام پر محنت شروع کی تھی تو آپ کے 11 اور 12 ربیع الاول کا جو مجلس احرار اسلام کی احرار ختم نبوت کانفرنس اور دعوت اسلام ریلی ہوتی ہے چناب نگر میں، اس میں شریک ہوا اور وہاں سے دعوت کا اسلوب سمجھ کر گیا، اور اس نے جا کر یہ محنت شروع کی، اور جو علماء تھے ان سے رابطہ کر کے اس نے آگے بات کی، اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا اور 11 لوگ مسلمان ہوئے ایک ہی خاندان سے۔ الحمدللہ ایسا ہی ہے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے۔ تو باطل اور لغو عقیدہ کے متعلق مرزا نے لکھا ہے، اس کی کتاب ہے براہین احمدیہ، جو بڑی معروف کتاب ہے اس کی، جس کے متعلق اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتابیں لکھنی ہے 50 جلدوں میں لکھوں گا، اور پھر جب 5 لکھ لی تو اس کے بعد بریک لگ گئی۔ لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا تھا 50 لکھنے کے لیے، پیسے دیے، لوگوں نے مال اکٹھا کیا، اور جب 5 لکھ کے بس کر دی تو لوگوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت صاحب تسی فرمایا کہ 50 لکھنی تھے، 5 لکھ کے بس کر دی تھی۔ تو کہنے لگا کہ 50 اور 5 میں 0 کا ہی تو فرق ہے، نقطہ ہٹا دو تو وہی ہے، میرا وعدہ پورا ہو گیا۔ تو 5 سے اوپر پھر اس نے دوبارہ نہیں لکھا، وہی لکھی جو لکھی۔ تو براہین احمدیہ میں اس نے یہ جو روحانی خزائن ہیں، یہ تمام کتابوں کا مجموعہ براہین احمدیہ بھی اس میں شامل ہو گئی ہے۔ تو روحانی خزائن جلد 2 ہے، صفحہ 354 ہے۔ اس پر اس نے تحریر کیا کہ یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، آئندہ قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں ہے، صرف قصوں کی پوجا کرو۔ کیا ایسا مذہب کچھ مذہب ہو سکتا ہے؟ یعنی جو کچھ بعد میں علماء بیان کریں گے، سیرت سے سیکھو گے، صحابہ کے واقعات سے سیکھو گے، اسے قصے کہانی کا نام دے کر ٹرکا دیا۔ تو اب ایک ہی شخص ایک ہی عنوان پر پہلے کیا کہتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت بڑا لازم عقیدہ ہے، حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بہت صراحت کے ساتھ لکھ رہا ہے، اور دوبارہ پھر اسی کی تردید کر رہا ہے دوسری جگہ پہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ خیال کرنا کہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا، یہ بہت ہی زیادہ لغو اور باطل عقیدہ ہے، اور بندہ قیامت تک کسی کہانیوں پہ رہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسا مذہب ہے۔ تو اسی طرح دوسری جگہ اس نے لکھا روحانی خزائن جلد 21 کے اندر صفحہ نمبر 306 پر کہ وہ دین ہی نہیں اور نہ وہ نبی ہے جس کی متابعت سے انسان خدا تعالیٰ سے مشرف نہ ہو سکے۔ وہ دین لعنتی اور قابل نفرت ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ صرف چند معقول باتوں پر انسانی ترقیات کا انحصار ہے، وحی الہی آگے نہیں ہے بلکہ پیچھے رہ گئی۔ وحی الہی آگے اب نہیں ہے، پیچھے ختم ہوگی، اب وحی نہیں آئے گی۔ لہٰذا کہنے لگا کہ ایسا دین بنسبت اس کے کہ اس کو رحمانی کہیں شیطانی کہلانے کا زیادہ مستحق ہے۔ یعنی یہ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق اس کا دوسرا جو رنگ ہے وہ یہ ہے ان کا، قادیانی جماعت کا۔ تو یہ پہلا عنوان جو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کتاب سے ہٹ کے پیش کیا وہ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق قادیانیوں کی 2 رائے مرزا غلام قادیانی کی۔ اب یہ کتاب ہے منہاج نبوت، اس کا عنوان منہاج کیوں رکھا گیا؟ اگر آپ نے اس کا مقدمہ دیکھا ہے دوستوں نے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ اس کا نام منہاج انہوں نے کیوں رکھا۔ اس کے ٹائٹل پر چھوٹی سی ایک عبارت ہے، چاہیے کہ معیار نبوت پر ہمیں پرکھ لیں۔ مرزا غلام قادیانی کی ہی کتاب ہے ملفوظات، اسی روحانی خزائن میں بھی شامل ہے، یہ غالباً یہ الگ سے ہے بلکہ۔
اس پر اس نے یہ تحریر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں نبی نہیں مانتا تو پھر نبوت کے معیار اور نبوت کے منہاج کی جو شرائط ہیں، جنہیں شرائط نبوت بھی کہا جاتا ہے، اس پر ہمیں پرکھ کر دیکھ لے کہ آیا ہم اس پر فٹ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، آیا ہم اس پر فٹ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ علماء نے ہی لکھا ہے، انہی سے پڑھا سنا، کہ کبھی کسی نبی نے آج تک یہ بات نہیں کی، کسی نبی کا یہ دعویٰ نہیں رہا کہ اگر میری یہ بات سچی ثابت ہو گئی تو مجھے مان لینا ورنہ میں جھوٹا۔ اب تمام انبیاء کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن کھول لیں، حضور کی سیرت پڑھ لیں، کسی نبی نے آج تک یہ بات نہیں کی کبھی بھی کہ اگر یہ بات میں کہنے میں حق بجانب ہوا اور یہ بات میری سچی ثابت ہوئی تو میں سچا، مجھ پر ایمان لے آنا ورنہ میں جھوٹا۔ نبی تو ہوتا ہی سچا ہے، جھوٹ کا تو تصور بھی نہیں۔ اور نبی یہ کبھی نہیں کہے گا کہ اگر یہ بات میری سچ ثابت نہ ہوئی تو میں جھوٹا ہوا۔ اگر نبی کی بات سچی ثابت نہ ہوئی تو خدا جھوٹا ہو جائے گا، نبی جھوٹا نہیں ہوگا۔ نبی جس کا انتخاب ہے وہ جھوٹا ہو جائے گا، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ مرزا قادیانی نے ایک نہیں پتہ نہیں کتنے مقامات پر یہ بات کہی کہ اگر میری یہ بات سچ ثابت ہوئی تو میں سچا، اور اگر یہ جھوٹی ثابت ہوئی تو میں جھوٹا۔ انجام آتم اس کی کتاب ہے، جس میں وہ عبداللہ آتم کا پورا واقعہ ہے، اس کے اندر تفصیل ہے۔ اس میں بھی اس نے کہا، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری کے متعلق کہا کہ یہ پہلے مر جائے گا، فلاں جو وبا ہے اس سے مرے گا، جو پہلے مرے گا وہ جھوٹا ہوگا، جو بعد میں مرے گا وہ سچا ہوگا۔ مرزا پہلے مر گیا، مولانا اس کے کئی سال بعد مرے۔ ایک نہیں کئی واقعات، جس کے محمدی بیگم معروف بیچاری ایک شریف خاتون تھی، اس بدماش کو اس سے عشق ہو گیا، یہ اس کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، بہت زیادہ یعنی اس کی حالت خراب ہو گئی۔ تو اس کے باپ کو اس نے وعیدیں سنائی کہ عذاب آ جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اس کے نکاح میرے ساتھ آسمان پہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو اس کا نکاح وہ نکاح نہ ہو سکا ساری زندگی، اور یہ اس کے عشق کے اندر تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ محمدی بیگم کا نکاح کہیں اور ہو گیا، اس کے بچے اب بھی موجود ہیں، اس کے نواسے پر نواسے موجود ہیں، نواسے بھی اس کے بہت بوڑھے ہیں، آج کے دور میں کینیڈا ہوتے ہیں شاید۔ ان سے ایک ہمارے دوست ہیں اسی محاذ پہ کام کرنے والے، انہوں نے چند سال پہلے ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا تھا۔ وہ محمدی بیگم کے نواسے تھے، بابا جی تھے، لمبی داڑھی ان کی۔ اور محمدی بیگم کی قبر جو ہے وہ لاہور کے میانی صاحب معروف قبرستان ہے، بہت بڑا، وہاں پر ہے، جس قبرستان میں حضرت لاہوری کی بھی قبر ہے اور بھی دیگر بزرگوں کی قبر ہے، احرار کے بہت سارے اکابر وہاں مدفون ہیں۔ اسی قبرستان میں محمدی بیگم کی قبر بھی ہے۔ تو مرزا قادیانی نے کہا جی کہ میرا نکاح اس سے وہاں ہو گیا، میں سچا ہوا تو یوں ہو جائے گا، جھوٹا ہوا تو یوں ہو جائے گا، وہ جھوٹا ہوا۔ اس نے کہا جی کہ میں مسیح ہوں، تو علماء نے بھی کہا، امت کے لوگوں نے کہا کہ مسیح کے متعلق تو آیا کہ جس مسیح نے لوٹ کر آنا ہے وہ ایک مینار پر نازل ہوں گے، وہ مینار دمشق میں ہے، شام میں وہاں مسجد ہے، اس کا مینار ہے، اس پر نازل ہوگا۔ اس نے کہا یہ کون سی ایسی بات ہے، مینار ہم خود بنا لیں گے۔ اس نے اپنی زندگی کے اندر آرڈر جاری کر دیا، مستری مزدور لگا دیے کہ مینار تعمیر کرو قادیان کے اندر، منارۃ المسیح بننا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا جی کہ میری حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ مینار میری زندگی کے اندر بن جائے گا۔ مرزا مر گیا، مینار بعد میں پورا ہوا۔ یعنی کوئی ایک بات تو ایسی ہو نا کہ جو اس کی سچ ثابت ہوئی ہو اور کسی ایک یعنی اپنے دعوے کے اندر پورا اترا ہو۔ نبی ایسا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی بات سچی ثابت نہیں ہو رہی، تو ہر بات میں تضاد موجود ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی نے کہا جی کہ مجھے معیار نبوت پر پرکھیے، میں اس پر پورا اتروں گا اور میں سچا نبی ثابت ہو جاؤں گا۔ یعنی اگر معیار پر پورا نہ اترا تو خود ہی، یعنی اس کا جو دوسرا معنی ہے کہ مفہوم مخالف یہی ہے کہ اگر معیار پر پورا نہ اترا تو جھوٹا ہوگا، سیدھی بات ہے۔ تو اب معیار نبوت بھی اسی کی کتابوں سے دیکھتے ہیں، اسی کی کتابوں سے معیار نبوت تلاش کریں گے۔ ہم اسے کسی اور نبی کے ساتھ اس کا موازنہ کرنا انبیاء کی توہین سمجھتے ہیں کہ ہم موازنہ یہ کریں کہ فلاں نبی کی یہ سیرت ہے اور اس کا ایسا ہے، نہیں، اس کو چھوڑیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تم بتاؤ معیار کیا ہے اور پھر تمہارا ہی اپنا کردار کیا ہے، اسے سامنے رکھیں۔
اور یہ کتاب خالصتاً اس طرز پر لکھی گئی تاکہ کسی قادیانی کو، کسی مرزائی کو دعوت دی جائے تو پھر اس کو کم از کم دکھایا جا سکے کہ بھائی تمہارے جو ماشاءاللہ مربی ہیں، تمہارے جو بڑے ہیں جن کو تم مانتے ہو، ان کا یہ کردار ہے اور ان کی یہ باتیں ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ تو پہلا معیار جو آپ کی کتاب میں یہاں لکھا گیا کہ نبی کسی دنیاوی استاد کے شاگرد نہیں ہوتے۔ ہم علماء سے عام سنتے ہیں جلسوں کے اندر، تقاریر میں، ہر جگہ پر، کہ نبی کسی استاد کے شاگرد نہیں ہوتے، بلکہ نبی اللہ سے پڑھتے ہیں، وحی کے ذریعے نبی کو پڑھایا جاتا ہے، اور بطور نمائندہ کے جبریل آتے ہیں۔ جبریل بھی استاد نہیں ہیں، نمائندے ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اللہ ہی استاد ہیں ان کے، بس اللہ کے سوا نبی کسی سے نہیں پڑھتا۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے، ہر نبی امی ہے۔ قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ انبیاء امی ہیں، ہر نبی امی ہے۔ اور یہاں پر جو حدیث شفاعت کا حوالہ دیا گیا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن جو شفاعت کبریٰ کا مقام آپ کو دیا جائے گا، اس میں جب تمام انبیاء وہاں موجود ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے اور شفاعت کے مقام پر پہنچانے کے لیے جب انہیں بلائیں گے تو وہ آ کر فرشتے کہیں گے کہ نبی یہ امی کو بلایا جائے۔ تو سارے انبیاء کہیں گے کہ یہاں تو سارے امی ہیں، کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو امی نہیں ہے، تو ان کو کس نبی کی طرف بھیجا گیا، ان کو کس نبی کی طرف بھیجا گیا؟ پھر وضاحت ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام شفاعت عطا کیا جائے گا۔ اس کے متعلق آتا ہے اسی حدیث مبارکہ میں کہ انبیاء کے پاس ان کی امتیں جائیں گی اور وہ جا کر ان سے کہیں گی کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بخشش کروائیں۔ وہ کہیں گے کہ آج ہمیں اپنی پڑی ہے، نفسی 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 نفسی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گواہی ہوگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کی بھی گواہی دیں گے، آپ کی امت بھی انبیاء کی گواہی دے گی، اور امت سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ نبی سچے ہیں، انہوں نے پیغام پہنچایا؟ تو امت محمد یہ کہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ پہلے انبیاء بھی سچے تھے اور انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا اس حدیث مبارکہ سے کہ نبی امی ہوتا ہے۔ جو محل استشہاد ہے وہ یہ ہے کہ نبی امی ہوتا ہے۔ اس ساری عبارت میں ہمارا جو موضوع ہے، جو یعنی عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ نبی امی ہے۔ اب مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے؟ مرزا غلام قادیانی نے روحانی خزائن جلد نمبر 1 ہے، یہ جلد نمبر 1 کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے، یہ اس کا صفحہ نمبر 16 ہے، اور اس پر اس نے یہ لکھا: لاکھ لاکھ حمد اور تعریف اس قادر مطلق کی ذات کے لائق ہے کہ جس نے ساری ارواح اور اجسام بغیر کسی مادہ اور حیولہ کے اپنے حکم اور امر سے پیدا کر کے اپنی قدرت عظیمہ کا نمونہ دکھلایا، اور تمام نفوس قدسیہ انبیاء کو بغیر کسی استاد اور اتالیق کے آپ ہی تعلیم اور تادیب فرما کر اپنے فیوز قدیمہ کا نشان ظاہر فرمایا۔ یعنی اب اس میں پوری وضاحت کے ساتھ مرزا قادیانی خود لکھ رہا ہے اس کتاب کے اندر کہ نبی جو ہے وہ یعنی کسی سے نہیں پڑھتا، بلکہ اس کا استاد رب خود ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ نبی کا کوئی استاد نہیں۔ اور یہاں پر صرف اس اسکرین کو لگانے کا مقصد یہ تاکہ ہم اس یقین کے ساتھ یہاں سے اٹھ کر جائیں کہ جو کچھ لکھا ہے وہ خیالی نہیں ہے بلکہ حقیقی ہے، اور ان کی کتابوں کے حوالے ہمارے پاس موجود ہوں کہ جو بتایا گیا درست ہے۔ دوسری جگہ لکھتا ہے، روحانی خزائن ہے، اس کی جلد نمبر 17 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 358 اس کا حاشیہ ہے۔ اس حاشیے میں لکھا ہے کہ کیونکہ سب نبی تلامیذ الرحمن ہیں، سب نبی تلامیذ الرحمن ہیں، وہ اوپر سامنے، اور لہٰذا اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی، کیونکہ پیچھے گفتگو اس کی لمبی اور چل رہی ہے، جس میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مہدی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انبیاء میں مہدی کا مقام حضور کو ملا ہے، اور مسیح کا مقام حضرت عیسیٰ کو ملا ہے، اور مہدی کا مقام مسیح سے بڑا ہوا ہے۔ اس سے پوری تفصیل اس کے اندر وہ پوری پیچھے بیان کر رہا ہے، اور آگے بھی ایسے چل رہی ہے کہ
مہدی کا نام ہمارے نبی کے ساتھ خاص، اور مسیح معید بروح القدس کا نام عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصیت رکھتا ہے، گویا وہ ہمارے نبی اس نام کی روح سے بھی فائق ہیں کیونکہ ان کو شدید القوا کا دائمی انعام دیا گیا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری گفتگو اس میں چل رہی ہے۔ تو ہمارے پاس حوالے کے لیے یہ اس میں موجود ہے کہ سب نبی تلامیذ الرحمن ہیں۔ اس سے بھی ثابت ہو گئی اتنی بات کہ نبی کو اللہ ہی پڑھاتے ہیں، نبی دنیا میں کسی سے نہیں پڑھتے۔ تیسرا حوالہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 ہے، اس کا صفحہ نمبر 211 ہے۔ اس میں مرزا نے لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرا نام نبی اور رسول رکھا ہے، یہ سب سے نیچے والی لائن ہے، خدا تعالیٰ نے میرا نام نبی اور رسول رکھا ہے۔ اب یہ کیا، یعنی پیچھے اس نے بتا دیا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو امی ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو تلامیذ الرحمن ہوتے ہیں، نبی اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، دنیا میں کسی اور سے نہیں پڑھتے۔ اب یہاں وہ خود اب دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بھی نبی ہوں، مجھے مانو۔ ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ کرے گا تو پھر ہم آگے اس کو لے کر چلیں گے اس دعوے کو کہ آیا تلامیذ الرحمن میں شامل بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اسی کی کتابوں سے۔ اب یہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں، جس طرح کہ پہلے نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، میرا نام نبی اور رسول رکھا گیا، اللہ نے رکھا ہے۔ اور کہا کہ یہ اس کی حماقت ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اس وحی الہی پر ناراض ہو کہ کیوں خدا تعالیٰ نے میرا نام نبی اور رسول رکھا ہے، تو یہ اس کی حماقت ہے، کیونکہ میرے نبی اور رسول ہونے سے خدا کی مہر ٹوٹی نہیں، میرے نبی بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے بنا دیا تو کیا ہوا، جو نہیں مانتے وہ یعنی بے وقوف لوگ ہیں۔ تو ایک دعویٰ یہ ہو گیا اس کا کہ میرا نام نبی اور رسول رکھا رب نے۔ دوسرا دعویٰ اسی کتاب میں اگلے صفحے پر ہے، اس کا صفحہ نمبر 381 ہے، جس میں اس نے کہا کہ اور میں رسول اور نبی ہوں، پوری وضاحت کے ساتھ، اور میں رسول اور نبی ہوں، یعنی باعتبار ذلیت کاملہ کے میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل عکس موجود ہے، کامل انعکاس ہے، یعنی پینترا تبدیل کر دیا، انداز بدل لیا بات کرنے کا۔ حضور خود کو محمد بھی کہنا چاہتا ہے، اور ایک مقام پہ اس نے کہا بھی ہے کہ منم محمد و احمد کے مصطفیٰ باشد نہ ہو، اس کے پورا شعر اس کا موجود ہے فارسی کا۔ اور یہاں پر اتنی بات ہے کہ میں رسول اور نبی ہوں۔ اب آگے ظاہر ہے کہ جوتے پڑنے سے لوگوں سے، تو فوراً پینترا بدل کہا کہ نہیں، باعتبار ذلیت کاملہ کہ حضور کا پورا سایہ بن کے میں آیا ہوں، اور گویا کہ ایک نئی شکل میں سامنے آ گیا ہوں، وہی لیکن نئی شکل کے اندر۔ آگے وہ مزید بکواس کرتا ہے کہ اگر میں کوئی علیحدہ شخص نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ میرا نام محمد اور احمد اور مصطفیٰ اور مجتبیٰ نہ رکھتا۔ کیا مطلب کہ یعنی اللہ نے اس کے بقول اللہ نے میرا نام محمد بھی رکھا، احمد بھی رکھا، مصطفیٰ بھی رکھا، مجتبیٰ بھی رکھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی نیا شخص نہیں ہوں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی عکس ہوں، لہذا میرے نام بھی وہی ہیں، گویا کہ مجھے وہی تصور کیا جائے۔ نہ نئی نبوت ہے، نہ نیا رسول ہے، نہ نیا شخص ہے، شخصیت بھی وہی ہے لیکن نئی شکل میں سامنے آئی ہے، ذل بن کے سامنے آیا ہوں۔ اس انداز سے یہ ساری اس کی گفتگو اس میں چل رہی ہے۔ تو لیکن اس میں اتنی بات اس نے کر دی کہ میں بھی رسول اور نبی ہوں، یعنی مجھے مانا جائے۔ تیسرا دعویٰ اس کا روحانی خزائن جلد نمبر 13۔ ہاں، یہاں پر اب ہم ثابت کر رہے ہیں کہ جو منہاج نبوت انہوں نے معیار رکھا ہے کہ مجھے منہاج نبوت اور معیار نبوت پر پرکھ لیا جائے، جو منہاج اس نے مقرر کیا اس منہاج پر پہلے خود کہتا ہے کہ نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا بلکہ رب کا شاگرد۔ اب خود کو انبیاء کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا اور دعویٰ کر دیا کھلے عام بڑا زوردار قسم کا کہ میں نبی ہوں، مجھے مانا جائے۔ بالفرض اگر ایک لمحے کے لیے اسی کے کہنے کی بات کو لے لیا جائے تو پھر جو معیار نبی کا اس نے پیچھے خود بیان کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آیا اس دعوے کے بعد یہ اس تلامیذ الرحمن کے معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا؟ اپنی تحریر کے آئینے میں ہم تو اس کی کتابوں سے نکالیں گے کہ اس میں یہ کیا کہتا ہے۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ
یہ حاشیہ ہے اس صفحے کا سب سے نیچے. پھر میں پہلے سلسلہ کی طرف عود کر کے لکھتا ہوں کہ بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم، کیونکہ میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا، یعنی اب استاد کی حیثیت نوکر کی ہے، استاد کی حیثیت نوکر کی ہے. فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں، اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا. اب یہاں سے یعنی استشہاد دیکھیے کہ وہ اس سے دلیل کیا پکڑتا ہے. اور جب میری عمر تقریباً 10 برس کی ہوئی تو ایک عربی خواہ مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے جن کا نام فضل احمد تھا. اب آگے پڑھیے، لطیفہ بھی ہے اور یعنی تھوڑا سا مزہ بھی آئے گا، کیونکہ بور سبا کا تھوڑا سا لطیفے اسی کے اندر سے نکلیں گے. چونکہ میری تعلیم خدا تعالیٰ کے فضل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی، اس لیے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا. یعنی کوئی عقل والی دلیل تو ہے ہی نہیں نا اس شخص کے پاس، جس کو آپ دیکھیں کہ یعنی کس وجہ سے پیچھے خود کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ انبیاء تلامیذ الرحمن، پھر دعویٰ کر کے میدان میں کود پڑا کہ نہیں میں بھی نبی. اب نبی کا دعویٰ کر دیا تو اب ہم اسی کی تحریر سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا نبی کا معیار یہی ہے. وہ خود کہتا ہے کہ میں نے فارسی فلاں سے پڑھی، عربی فلاں سے پڑھی، اور پھر لکھتا ہے کہ مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے، بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے تھے، اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے. اور بعد اس کے جب میں 17 یا 18 سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا. ان کا نام گل علی شاہ تھا. ان کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا. یعنی جس کے نزدیک استاد کا یہ مقام ہوگا وہ خود کیسا ہوگا. اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا حاصل کیا، اور بعض طبابت کی کتابیں بھی میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھی، اور وہ فن طبابت میں بڑے حاذق طبیب تھے. یہ یعنی اب دیکھ لیں کہ حضرت صاحب جو ہیں وہ کس حد تک یعنی نبی کے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں، اور اس پہلے معیار پر اپنی تحریر سے کتنے پورے اترتے ہیں. اپنی تحریر کے آئینے میں مرزا قادیانی واضح ہو گیا کہ یہ شاگرد بھی ہے اور جوتے بھی کھائے ہیں اور سب کچھ ہوا. اب وہ حوالہ اس وقت میرے ذہن میں ہی ہے، اچانک ذہن میں آ گیا. سامنے حوالہ نہیں ہے ورنہ دکھاتا کہ اس میں لکھا ہوا کہ مرزا صاحب جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ان کی جو جمہوریت شریف ہے اس پہ جوتے پڑا کرتے تھے. ہمارے مولانا سید عطاء المحسن شاہ صاحب نور اللہ برکتہ، ہم بچپن میں یہاں پٹھو گرم کھیلتے، مار کٹائی کھیلتے، تو شاہ جی بیٹھ کے طلباء کو کھلایا کرتے تھے، خود بیٹھا کرتے تھے، نگرانی کرتے تھے اور کھلایا کرتے تھے. پھر جس کی دوبر پر گیند لگتی یا جوتا لگتا ہے، کچھ شاہ کہتے جمہوریت پر لگا اس کی. تو جمہوری نظام کا چونکہ مخالفت شروع سے ہماری گھٹی میں پڑی ہے کہ یہ نظام کافرانہ نظام ہے، مجبوراً ہم اس میں چل رہے ہیں کہ اس کے سوا یہاں چارہ نہیں ہے. لیکن نظام تو ٹھیک نہیں ہے، اس کو تو چلنے والے بھی قبول نہیں کرتے کہ نظام ٹھیک نہیں ہے. یہ نظام تو باہر کا، مغرب کا ہے. ہمارا نظام تو حکومت الہی اور خلافت کا نظام ہے. اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے، ذہن میں رکھنا ہے. جب اللہ ہمت دیں کہ ماحول بنے گا، اللہ توفیق دیں گے، آ جائیں گے. نہیں تو ظاہر ہے جو ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا سبق کا پہلا معیار جو ہم نے اس میں پڑھا ہے وہ پورا ہو گیا. دوسری بات، دوسرا معیار یہاں ذکر کیا گیا کہ انبیاء کرام ناپاک خیالات سے پاک ہوتے ہیں. انبیاء ناپاک خیالات سے پاک ہوتے ہیں، ان کو یہ خیال نہیں آتے، برے خیال نہیں آتے. نبی کا تو اللہ سبحانہ و تعالی محافظ ہوتے ہیں، نگران ہوتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ جل شانہ نے آپریشن کیا، ایک نہیں کئی مرتبہ، ایک نہیں کئی مرتبہ آپریشن ہوا. ہارٹ سرجری ہوئی، دل نکال کر باہر رکھا، اس کو چیرا، اس میں سے جو یعنی وہ سیاہ مادہ تھا اس کو نکال کر باہر پھینک دیا، اس کی صفائی ہوئی، اور اوپر سے یعنی سارا نظام چلا، اور پھر واپس رکھ دیا گیا، سب کچھ نکال دیا گیا اس میں سے، نبی کو صاف کر دیا گیا، پاک کر دیا گیا. کوئی خیال، کوئی غلط تصور آ ہی نہیں سکتا اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں. اور یہاں پر کیا ہے، اور نبی کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کو احترام نہیں ہوتا.
نبی کو نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر مرزا صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اب نئے قسم کے نبی ہیں، تو وہ کہیں گے جی ہمارے بشری تقاضے بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ یہاں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ کسی نبی کو کبھی بھی احتلام نہیں ہوتا، قط، کبھی بھی احتلام نہیں ہوتا۔ اور اب اس کی تائید پہلے مرزا کی کتاب سے ہوگی، اور پھر مرزا کا ذاتی عمل کیا ہے جو نبی بن کے کھڑا ہو گیا اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپوزیشن بن کے سامنے آ گیا، اس کا اپنا۔ اب یہ سیرت المہدی ہے جو مرزا غلام قادیانی کی کردار، غلیظ کردار کا مجموعہ اور مرکب ہے، اور لکھی کس نے ہے؟ اس کے بیٹے نے لکھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ قادیانی کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو مسلمانوں کی اور اسلامی اصطلاحات ہیں۔ 1974 کے آئین اور 1984 کا جو آرڈیننس ہے جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں بنا، اس کے تحت قادیانی کسی صورت بھی شعائر اسلام کو، اصطلاحات اسلامی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب یہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا ہے بشیر احمد ایم اے، اور اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا گیا، آدمی اس کو پڑھ نہیں سکتا اس کے ساتھ، یعنی نبی کا بیٹا ہے لہٰذا اس کا لقب یہ لگا دیا۔ تو یہ جو القابات یہ استعمال کرتے ہیں کہ مرزے کے جو اس پر ایمان لانے والے اس کے زمانے کے لوگ تھے، ان کو قادیانی کہتے ہیں کہ یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ مرزا نے خود لکھا ہے، اس نے اپنے 313 صحابی گنتی کے ساتھ پورے کیے جو اس پر اس کی زندگی میں ایمان لے کے آئے اور اس کفر کو انہوں نے قبول کیا۔ تو یہ سیرت المہدی اس نے مرتب کی۔ تو یہاں پر جی حوالہ ہے کہ یہ حوالہ تائید ہے اس بات کی کہ نبی کو احتلام نہیں ہوتا، نبی کے خیالات نہیں آتے۔ اس نے کہا جی ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ انبیاء کو احتلام کیوں نہیں ہوتا، تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ انبیاء سوتے جاگتے پاکیزہ خیالوں کے سوا کچھ نہیں رکھتے اور ناپاک خیالوں کو دل میں آنے نہیں دیتے، اس واسطے ان کو خواب میں بھی احتلام نہیں ہوتا۔ اور ہمارا عقیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا، آپ نے خود بیان فرمایا کہ میں جب سوتا ہوں تو میرا دل اور دماغ جاگ رہا ہوتا ہے۔ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سویا کرتا۔ حضور کا اپنا ارشاد گرامی فرمان موجود ہے، اور ہمیں تائید کی ضرورت نہیں، لیکن قادیانی جماعت کی کسی فرد سے اگر کبھی بات ہو جائے تو اس کو سمجھانے کے لیے ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا مرزا بھی اس بات کو مانتا ہے کہ نبی کے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، نبی سوتے جاگتے اپنے خیالات و تصورات میں بالکل پاک صاف ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا، تو آپ کے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہو گیا، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا، اس کی کیا وجہ؟ یہ تو حوالہ اس کا ہو گیا، یہ سیرت المہدی کا۔ اور اسی سیرت المہدی حصہ سوم میں صفحہ نمبر 757 ہے، جس پر مرزا بشیر احمد ایم اے لکھتا ہے کہ ایک سفر میں حضرت صاحب کو احتلام ہو گیا، اور یہ روایت ہے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی، انہوں نے مجھ سے بیان کی۔ اس نے چونکہ روایتیں اکٹھی کیا لوگوں سے کہ میرے ابا جی کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا اور کیسے کیسے ہوتا رہا، فلاں بتا دے فلاں بتا دے فلاں بتا دے، تو اپنی اماں جان سے بھی پوچھا، کچھ مائیوں سے بھی پوچھا، کچھ بابوں سے بھی پوچھا، تو جس نے جو بتایا اس سارے کو اس کے اندر جمع کر دی، اس کی سیرت المہدی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب کے خادم میاں حامد علی مرحوم کی روایت ہے کہ ایک سفر میں حضرت صاحب کو احتلام ہوا۔ اب آگے یعنی تعویل سنیے، جب میں نے یہ روایت سنی تو بہت تعجب ہوا کہ نبی کو تو ہوتا نہیں، اس کو کیسے ہو گیا؟ اب ابا جی پھنس گئے۔ تو چونکہ میرا خیال تھا کہ انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا، پھر بعد فکر کرنے کے اور طبی طور پر اس مسئلے پر غور کرنے کے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ احتلام 3 قسم کا ہوتا ہے۔ یہ اب یعنی طب کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ ایک فطری ہے، دوسرا شیطانی خواہشات ہیں اور خیالات کا نتیجہ ہے، تیسرا مرض کی وجہ سے ہے۔ انبیاء کو فطری اور بیماری والا احتلام تو ہو سکتا ہے، مگر شیطانی نہیں ہو سکتا۔
لوگوں نے سب قسم کے احترام کو شیطانی سمجھ رکھا ہے، جو کہ غلط ہے۔ تو یعنی یہ اس انداز سے انہیں تعویل کر کے ابا جی کو بچانے کی ناکام کوشش کی ہے کہ 3 قسم کے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک شیطانی ہے، ایک فلانا ہے، ایک فلانا ہے، لہذا ابا جی کو شیطانی تو ہو نہیں سکتا چونکہ وہ نعوذ باللہ نبی ہیں، اور باقی 2 چونکہ ایک فطری چیز ہے اور ایک جو ہے وہ یعنی وہ انسانی اور بشری تقاضا ہے، لہذا اس میں وہ معذور ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی نبی ہو اور وہ اس طرح سے وہ لکوریا کا مریض بنا ہوا ہو اور اسے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی بیماری ہو کہ بیچارہ سوکھ کر کانٹا ہوا جا رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں بہت سارے جوان کرنے والے لوگ موجود ہیں، ان سے بر وقت رابطہ کر لیتا تو یہ کیفیت پیش نہ آتی نا جی۔ باپ اس کا خود حکیم ہے جس کا وہ کہتا ہے میں نے طبابت اس سے پڑھی ہے، اچھی یعنی اس نے طب پڑھی ہے کہ اپنا علاج نہیں کر سکے کہ اس کی یعنی کمزوری کی بیماری دور نہ ہو سکے ساری زندگی۔ تو بہرحال یہ دوسرا معیار ہمارا مکمل ہو گیا اور ہمارا وقت بھی جو ہے وہ مکمل ہو گیا جی۔ انشاءاللہ چلتے رہیں گے، جتنا ہو گیا، باقی اللہ خیر کرے۔ حوالے اس میں درست ہیں بطور ثبوت کہ آپ کے پاس یہ موجود ہے، تو چونکہ موضوع ایسا ہے بات کچھ لمبی ہوگی، انشاءاللہ کل سے کچھ مختصر کر لیں گے تاکہ زیادہ حوالے اور زیادہ معیارات ہم پڑھ کے آگے چل سکیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔